السلام علیکم۔ آئیے بات ہو جائے آج کچھ اہل بیت کے حوالے سے، جن کے بارے میں سورہ احزاب میں آیت ہو کہ اے اہل بیت، بے شک اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں ہر لحاظ سے خوب پاک کر دے، اور جن کے لیے حدیث ثقلین موجود ہو کہ میں تم لوگوں میں دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن کریم اور میری اطرت۔ اور اس کے علاوہ بار بار یہ امپورٹنس ان کی بیان کی گئی اور بار بار ایمفیسائز کیا گیا کہ ان سے محبت اہل ایمان۔ ابن ماجہ 140 میں درج ہے کہ کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک اسے اللہ تعالیٰ کے واسطے اور میری قرابت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت نہ ہو۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں امام شافعی کی ایک تنبیہ ملتی ہے اسی سلسلے میں کہ اے اہل بیت، تمہاری عظمت اور تمہاری شان اور تمہاری مکانت کی بلندی کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ جو تم پر درود نہ بھیجے تو اس کی نماز بھی پوری نہ ہوگی۔ اہل بیت سے بغض رکھنے والے توحید پرست تہجد گزار کی کوئی عبادت انہیں جنت میں نہیں پہنچا سکتی، لیکن ان اہل بیت کے ساتھ سلوک کیا گیا کہ قافلہ رہ گیا ایک دشت بلا میں پیاسا، جن کی میراث تھی کوثر، انہیں پانی نہ ملا۔ آج کا مسلمان جب دوسرے فرقے پہ سوال اٹھاتا ہے کہ وہ فرقہ مشرک یا کافر ہے، وہ بھی محض ان کی پریکٹس کی بنیاد پر، نہ کہ نظریاتی اور عقائد کے ڈیٹیلز میں جاتے ہوئے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ماضی میں انسانوں نے نبیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ جب کوہ طور پر گئے تھے تو ان کے پیچھے سامری کے ساتھ نبی ہارون کی مستقل ڈس اوبیڈینس کرتے ہوئے انہوں نے کیا کیا تھا؟ بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا تھا، نبیوں کو قتل کیا گیا۔ تو ہم کس وجہ سے اس نقطے کو نظر انداز کر سکتے ہیں کہ نبی کی ذریت کے ساتھ ظلم نہیں کیا گیا ہوگا یا حکومت کا سارا معاملہ تھا؟ یہ تو صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے، اور اس کی زندہ مثال دمشق میں جا کر زندان کو دیکھیے، یزید کے دربار کو دیکھیے، ان احادیث کو دیکھیے جو نسل در نسل نبی کے بچوں کی وجہ سے ہم تک ٹرانسفر ہوئی ہے۔ من گھڑت باتوں کا تو یہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جو لوگ پاور میں تھے ان کے پاس زیادہ وسائل ہوتے ہیں ایسی چیزیں کرنے کے لیے۔ ذریت کی طرف سے جب آپ کے پاس یہ باتیں پہنچتی ہے، اور ذریت بھی وہ جو کبھی زہر سے تو کبھی تلوار سے قتل کی گئی، تو شک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود بھی اگر اپنی آنکھیں بند رکھنی ہیں تو میں نہ مانو کی پالیسی آپ کی اپنی چوائس ہے۔